صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وقال تعالى قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم علی بینۃ من ربکم ما لم تظہر فیکم سکرتان سکرۃ الجہل وسکرۃ حب العیش وانتم تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتجاہدون فی سبیل اللہ فإذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله القائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور بزرگوں، یہ لاکھوں انسانوں کا اس میدان میں کھلے آسمان تلے اس زمین پر بیٹھنا، ہم جمع ہوئے ہیں اپنے کریم رب کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لے کر طائف گئے اور تینوں سرداروں نے جن سے ملے شروع میں بالکل کوئی لحاظ نہ کیا اور پاس بیٹھنے نہ دیا، بڑی بے رخی کا معاملہ کیا۔ آپ سید الکونین ہیں، آپ ساری کائنات میں سب سے افضل ہیں، اور اللہ کا پیغام لے کر ان کے فائدے کے لیے آئے، اور پھر عام لوگوں کے پاس آئے، بازاروں میں مذاق اڑایا، آپ کا تالیاں پیٹی، شور برپا کیا، پتھروں کی بارش ہوئی، آپ دوڑے اور جسم لہو لہان ہو گیا، اور کہا اے اللہ اگر آپ راضی ہیں تو مجھے ان سب چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں، اور اگر ناراض ہیں تو آپ کو راضی کرنا سب سے پہلے ضروری ہے۔ اللہ تو راضی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لے کر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جن چیزوں سے نکالا، آج امت پھر اس چیزوں میں لگ گئی، اور جس چیز کے یقین کو نکالا اور اللہ کے یقین کو پیدا کیا، آج امت جو ہے پھر وہ یقین ہمارا کمزور ہو گیا، کم ہو گیا، اب اسی کی طرف لوٹنے کے لیے ہم سب جمع ہوئے۔ اس تبلیغ کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا، توبہ کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم۔ اللہ فرما رہے ہیں اے ایمان والوں کو خطاب ہے، کافروں سے تو کہہ دیا یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم،
اب موقع تمہارا چلا گیا، اب میرے سامنے قیامت میں آ گئے، اب ادھر کوئی بیان مت کرو، تمہاری کسی بات کو نہیں سنا جائے گا۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، آج تو تمہارے کفر کی تمہیں سزا دی جائے گی۔ اور ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں کہ موت سے پہلے پکی توبہ کر لو۔ توبہ کرنا کیا ہے؟ اپنی نافرمانی پر، گناہ اللہ کی نافرمانی کرنے پر، گناہ کرنے پر نادم ہو جانا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ پھر اللہ سے عہد کرنا، اے اللہ اس گناہ کو دوبارہ نہیں کروں گا۔ اور اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ایک انسان کی اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ کے حکم کو توڑنا ہے اور اللہ کی نافرمانی کرنا ہے، اور ایک اس امت کی وہ ذمہ داری جو اللہ نے دی اور اس کو فرض قرار دیا، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور جس ذمہ داری میں ان کا خود اپنا بننا اور ساری انسانوں کی ہدایت اور کامیابی ہے، صدیوں سے اجتماعی طور پر امت سے وہ محنت چھوٹی، اس سے معافی مانگنا۔ اللہ اکبر، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ آج ہمارے رب، کریم رب ناراض ہو گئے۔ ناراضگی کی علامت کیا ہے؟ کہ حالات خراب ہو جائیں، خوف آ جائے، آپس میں پھوٹ پڑ جائے، ہر ایک ذہنی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے۔ پوچھا گیا کہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی کیا ہے؟ کہ جب بارشوں کی ضرورت ہو روک لی جائیں، اور جب بارشوں کی ضرورت نہ ہو تو تباہ کرنے والی بارشیں ہوں، یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے۔ تو انفرادی گناہوں سے توبہ کرنا یہ بھی ضروری ہے، ایک گناہ بھی باقی رہ جائے تو ہلاکت کے لیے کافی۔ صدیوں سے وہ گناہ کی پوری انسانیت کے لیے فکر کرنا، رونا، ہدایت کی دعا کرنا، اللہ کا پیغام لے کر جانا صدیوں سے چھوٹا ہوا تھا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا نیکی کا حکم کرتے رہو، برائیوں سے روکتے رہو، کیونکہ یہ معاملہ اگر تمہارے ہاتھ سے چلا گیا تو کریم رب اتنا ناراض ہو جائے گا کہ وہ خود کہہ رہا ہے اس وقت کی، اس نوبت کے آنے سے پہلے کہ تم اس کریم رب کو پکارو، اور جو شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، مانگنے سے خوش ہوتا ہے اور اپنے دہانے کھول دیتا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو اور تم میں تمہاری دعا کو قبول نہ کروں، اور تم اپنی حاجتیں مجھ سے مانگو، سوال کرو، میں تمہارے سوال کو پورا نہ کروں، اور تمہارے دشمن جب تمہارے علاقوں کو لوٹ رہے ہوں، تمہاری عزتوں کو تار تار کر رہے ہوں، تمہارے جسموں کو ادھیڑ رہے ہوں، اور تم اللہ سے مدد مانگو، مجھ سے مدد مانگو اور میں تمہاری مدد نہ کروں۔ توبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایمان والوں، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف رجوع کرو، گناہوں کے کرنے پر نادم ہو جاؤ اور نہ کرنے کا عزم کر لو، اللہ سے وعدہ کرو، اور پھر اپنے گناہوں پر استغفار کرو۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا۔ اے رب، میں نے اپنی قوم کو جو 950 سال سے میری مخالفت کر رہی ہے، شرک میں، گناہوں میں، نبی کی نافرمانی اور تکلیف دینے میں مبتلا ہے، میں نے ان سے کہا اے میری امت، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی چاہ لو، استغفار، اے اللہ گناہوں کو معاف فرما دے، مغفرت طلب کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والے ہیں، گناہوں کو بھی بخش دیتے ہیں، پھر رحمتوں کی بارش برساتے۔ انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، رحمت کی موسلادھار بارش برسائیں گے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور اپنے دہانے نعمتوں کے کھول پر تمہاری مال سے امداد کریں گے، مالوں سے امداد کریں گے، وَبَنِينَ، اور نرینہ اولاد عطا فرمائیں گے، اور تمہاری خشک زمینوں کو میں نہریں اور چشمے چالو کر دیں گے، اور تمہاری زمین کو سرسبز اور شاداب کر دیں گے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، کیوں اپنے رب سے امید نہیں رکھتے سنجیدہ ہو کر، جس نے کہ تمہیں کتنے ادوار سے بنایا،
ایک معمولی ناپاک منی کا قطرہ اور تین اندھیروں میں اس قطرے سے گوشت کا لوتھڑا بنا اور اس میں پھر ہڈیاں بنی اور اس میں سارا جسم اور اتنا خوبصورت جسم بنا کر کتنے مراحل سے اللہ نے گزارا اور دنیا میں اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا اور اپنی رضا کے مجموعہ احکام کا مجموعہ تمہارا ضابطہ حیات بنا کر تمہارے لیے اتار دیا اور نبیوں جیسی ہستیوں کو تمہاری طرف بھیجا اور انہوں نے دعوت دے کر ایمان کی طرف بلایا اور اللہ کے حکم پر تمہیں چلایا اور سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے امت محمدیہ تمہاری طرف اللہ کے رسول پیغام لے کر آئے۔ کتنی بڑی بات ہے، تو اللہ کے رسول اس پیغام کو لے کر آئے، دین کو لے کر آئے۔ تو حضرات انبیاء کرام کی محنت، انسانوں کی رخوں کو اللہ کی طرف پھیرنا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے یہ کام اس امت کو دیا۔ اور میں توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، جو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اکبر کہ اللہ تعالیٰ انسان کی توبہ سے کتنے خوش ہوتے ہیں کہ یہ انسان اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ اور بھائی ہمارا کام تو ہم خود اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ کی طرف رجوع کریں، اور ہم سے اور امت سے کتنے بڑا جرم ہوا کہ وہ محنت جس میں سارے انسانوں کی ہدایت اور کامیابی تھی، امت مسلمہ کے دنیا آخرت کے مسائل کا حل ہونا اور کفار کے لیے ہدایت جیسی دولت کا ملنا، اس میں ہم سے کوتاہی ہوئی اور اس امر کو چھوڑ کر جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈال کر گئے تھے وہ چھوڑ دیا، اور جس سے نکال کر گئے تھے اس میں دوبارہ ہم لگ گئے۔ فرمایا توبہ تو اتنی بڑی چیز ہے، پھر ایک آدمی کا توبہ کرنا، پھر لاکھوں کے مجموعوں کا بیٹھنا اور توبہ کرنا، اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور اللہ سے عہد کرنا، یہ کتنی بڑی بات ہے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والی۔ فرمایا توبہ کرنے والے کی مثال ایسی ہے، اور اللہ توبہ کرنے والے سے ایسے خوش ہوتے ہیں کہ جیسے صحرائی انسان صحرا میں سفر کرتے ہوئے اپنی سواری پر سوار ہو، سفر لمبا ہو اور اپنے سفر کے لیے اور منزل تک پہنچنے کے لیے اونٹنی پر اپنی سواری پر پانی کے چھاگل اور مشکلیں بھی رکھے اور توشے دانوں میں اپنا کھانا بھی رکھا اور صحرا میں چل رہا ہے۔ چاروں طرف ریت ہی ریت اور صحرا کے ریت کے ٹیلے اور صحرا، زندگی کے کوئی آثار نہیں، چلتا چلا جا رہا ہے۔ ایک جگہ اپنی حاجت کے لیے رکا اور اونٹنی سے اترا، سواری سے اترا اور ایک طرف گیا۔ جب حاجت پوری کر کے آیا تو دیکھا سواری کا نام و نشان نہیں۔ یہ صحرا ہے، یہ ریت ہے، زندگی کی کوئی آثار نہیں۔ تلاش کرنے لگا، تھک گیا، سورج چڑھ رہا ہے، دھوپ تیز ہو رہی ہے اور اس کی انرجی اور طاقت ختم ہو رہی ہے۔ نا امید ہو کر کے موت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، اب تو موت ہی ہے، اطمینان سے مر جاؤں، لیٹ گیا مرنے کے لیے۔ اور تھوڑی دیر بعد اس کو آہٹ محسوس ہوتی ہے، دیکھتا ہے کہ اس کی سواری مما ساز و سامان پانی اور کھانے کے اس کے سامنے موجود ہے، تو گویا ایک نئی زندگی مل گئی۔ کتنی خوشی کی بات، اتنا خوش ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہنا یہ تھا کہ واقعی اے اللہ آپ رب ہیں، آپ میرے رب ہیں اور میں آپ کا بندہ ہوں۔ اتنی زیادہ خوشی کہ لفظ بدل دیے اور کہا اے اللہ آپ میرے بندے ہیں اور میں آپ کا رب ہوں۔ کتنی بڑی بات کہہ دی، ایسے خوشی میں سرشار ہو گیا۔ فرمایا میرا بندہ جب میری طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اور پھر وہ لوگ جو سارے انسانوں کو توبہ کی طرف متوجہ کریں، اے دنیا بھر کے انسانوں، اے امت محمدیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے رخوں کو اللہ کی طرف کر لو اور اللہ کو راضی کر لو، اور اے انسانوں اللہ کو مان لو، دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ سب سے بڑی ذات اللہ کا سب سے بڑا پیغام جو انسانیت کی طرف بھیجا جاتا تھا اور نبیوں کو اس کے لیے واسطہ بنایا جاتا، ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے وہ کام اور وہ ذمہ داری اس امت کو عطا فرمائی۔ اس لیے فرمایا تم بہترین امت ہو کہ سارے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو۔
تو وہ اس میدان میں جمع ہونا اللہ ہی ہمیں لے کر آئے، ورنہ 2 ارب مسلمان کتنے لوگ اپنے علاقوں میں رہ گئے، اور یہاں آنا اللہ کی فضل سے کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ ایک ایک لمحہ یہاں کا قیمتی، یہاں کو بیٹھے ہوئے جو غبار جسم پر پڑ جائے، اس غبار کی قیمت بھی یہ ہے کہ جس جسم پر یہ غبار پڑا اللہ جہنم کی آگ تو دور کی بات ہے دھواں بھی جمع نہیں ہونے دیں گے، اور اس غبار کو اللہ جمع کر کے قیامت میں مشک بنا کر انسانوں کے جسم پر ڈالیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے ہیں، ایک نازک نفیس صحابی نوجوان کو دیکھا، وہ الگ چل رہا، بلایا کیا بات ہے، کیوں مجمع سے الگ چل رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ یہ گرد و غبار اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا لا تعتزلوا، آج اس گرد و غبار سے اپنے آپ کو الگ نہ کرو، یہ دنیا میں گرد و غبار یہ لگ رہی ہے، اور یہ تو تمہارے لیے جنت کی خوشبو ہے، وہ راستہ اور وہ محنت کہ جس کے گرد و غبار کی بھی یہ قیمت ہو، اللہ اتنے راضی ہو جائیں تو اس راستے کے باقی اعمال کتنے جو ہے عظیم ہوں گے۔ اللہ اس پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ کی طرف رجوع کرنا، پوری امت کو بتلانا کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اور ہمارے ذمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے۔ حضرات انبیاء کرام کا کام کہ ان دلوں سے ساری چیزوں کے یقین کو نکال کر اللہ کے یقین کو دل میں پیدا کرنا، یہ سب سے بڑا سرمایہ اور یہ بنیادی سرمایہ اور سب سے بڑی دولت ہے، اللہ کی معرفت کا نور دلوں میں آ جانا۔ حضرات انبیاء کرام اس کی دعوت دے کر جو ہے دلوں میں ایمان اور یقین بنتا تھا اور طلب پیدا ہوتی تھی، پھر اللہ کا دین اترتا تھا، اور جب دین زندگیوں میں آ جاتا تو اللہ باطل کو ختم فرما دیتے اور زمین کو امن کا گہوارہ بنا دیتے۔ تو ہمارا کام لوگوں کو، دنیا بھر کے انسانوں کی نیت کر کے اپنی ذات سے لے کر سارے انسانوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے دین کی طرف بلانا، کہ اللہ کی طرف رجوع نصیب ہو جائے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اس کے لیے ہم نکلے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کو لے کر آئے اور پوری دنیا کے انسانوں کو مخاطب کر کے یا ایھا الناس، اے دنیا بھر کے انسانوں، لا الہ الا اللہ کہہ دو، تم فلاح پا جاؤ گے۔ آپ کی نبوت، آپ خاتم النبیین ہیں، نبوت کی دروازہ بند ہو جانے کی وجہ سے اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ نے یہ کام اس امت کو دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہلے ہی دن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو بھی عورتوں کو بھی اس محنت پر کھڑا کیا۔ اس لیے صحابہ کی سیرت اور مدینہ مکہ مکرمہ میں صحابہ اور صحابیات کے قصے کہ جو کلمہ پڑھتا تھا فوراً اس کی دعوت میں لگ جاتا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کتنی بڑی تاجرہ جن کو اللہ نے منتخب کیا، آپ کی 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھرانہ تھا وہاں تو فقر و فاقہ اور مسکنت تھی، بھوک اور پیاس تھی، لیکن حضرت خدیجہ سے جب شادی ہوئی تو وہ تو بہت متمول اور بڑی تاجرہ تھی، وہ سب کچھ حضور کو ملا، اور 15 سال آپ کے جو ہے بڑے آسانی والے گزرے، اور اس کے بعد اللہ نے یہ ذمہ داری دی، اور سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو کہا، اے خدیجہ تم سے میں ابتدا کرتا ہوں، تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، لا کرو عزا، ان سے برات ظاہر کرو، لا تعلقی کا اعلان کرو، اور لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ یہ گواہی دو۔ تو فوراً کہنے لگی، اے اللہ کے رسول آپ دعوت کی ابتدا مجھ سے کرتے ہیں، اور سب سے پہلے میں اس دعوت کو قبول کرتی ہوں اور گواہی دیتی ہوں۔ تجارت کی فکر چھوٹ گئی اور دین کی دعوت کی فکر آ گئی کہ سب سے پہلے حضور کو تسلی دینے والی، سب سے پہلے حضور کی ہمت بڑھانے والی، سب سے پہلے حضور کی خیر خواہی کرنے والی اور سارا مال لگانے والی ہستی کون ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اس وقت تک حج فرض نہیں ہوا، کوئی حج فرض ادا نہیں کیا، نماز فرض نہیں تھی، نمازیں نہیں پڑھی، نماز بھی بعد میں، اور اسی طرح باقی احکام تو مدینہ منورہ میں زکوٰۃ اور روزے،
لیکن دین کی محنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اللہ نے کہاں تک پہنچایا کہ جب بھوک کی نوبت آئی تو اللہ کا سلام آیا، جبرائیل علیہ السلام آئے، اے یا رسول اللہ نے آپ کی بیوی خدیجہ کو سلام بھیجا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سارا مال اللہ کے لیے لگایا اور فاقے کی نوبت آ گئی۔ اس لیے بھائی یہ پوری انسانیت کی ذمہ داری ہے، مردوں عورتوں کو وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اے ایمان والو، اس میں مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی، اللہ کے دین کے لیے اپنی جان اور مال اور صلاحیتوں کو لگاؤ، کہ اللہ نے اس کے لیے تمہیں چنا ہے۔ کہ اعمال کے ذریعے سے کامیابی حاصل کرنا سب سے آسان رستہ ہے، کیونکہ اس میں دل کے یقین کو ٹھیک کرنا اور جسم کے استعمال کو ٹھیک کرنا ہے۔ پوری دنیا کا بادشاہ ہے، سارے خزانے اس کے پاس ہیں، تو اعمال کے ذریعے وہ بھی اعلیٰ درجے کی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں عادل بادشاہ کو بھی اللہ تعالیٰ عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے، اس کو بادشاہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں۔ فقیر سے فقیر ہے، کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے، اس کی کامیابی بھی اس کے دل کے یقین اور جسم سے نکلنے والے اعمال۔ اللہ نے اتنا آسان رستہ دیا، اتنا بہترین رستہ دیا کہ دل کے یقین کو ٹھیک کر لو اور جسم سے نکلنے والے اعمال کو۔ اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ فقر و فاقے میں، انسانی تاریخ میں فقر و فاقے میں زندگی گزارنے والا، لیکن دل کا یقین ٹھیک لے کر گیا اور فقر کی حالت میں اللہ کے احکام کو پورا کیا، میدان محشر میں سب کے سامنے بلایا جائے گا کہ یہ سب سے زیادہ تنگست تھا، اللہ تعالیٰ فرمائے، اور یہ جنت والوں میں سے ہے، کیوں کہ فقر میں اس نے اپنے یقین کو درست رکھا، ڈگمگایا نہیں، اور فقر میں جو اللہ کے احکام تھے وہ پورے کیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبرائیل میرے اس بندے کو جنت کی ہواؤں میں ایک غوطہ دے کر لے آؤ۔ جبرائیل علیہ السلام اپنی رفتار سے چل کر جنت میں ایک غوطہ دیں گے اور کھڑا کریں گے تو وہ دنیا کی ساری تکلیفیں اور دنیا کے سارے رنجوں کو بھول جائے گا، اور اس سے پوچھا جائے گا ہل مر بک بؤس قط، کبھی تمہارے سامنے تکلیف گزری ہے؟ تمہارے سامنے سے تمہیں پہنچنا تو دور کی بات ہے، سامنے سے تکلیف گزری ہو جس سے انسان کا دل مقدر ہو جاتا ہے، اور کبھی تمہیں سختی پہنچی ہے؟ ایک جنت کے ایک جھونکے سے اتنا مزہ آئے گا کہ دنیا کی ساری تکالیف کو بھول جائے گا۔ تو بھائی بالکل آسان رستہ، اس کے لیے کوئی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں، دل کا یقین ٹھیک کر لو اور جسم کے اعمال، اپنے اعضاء کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کر لو، اور اگر اللہ نے کوئی اسباب دیے ہیں، تجارت کے نقشے ہیں، زراعت کے نقشے ہیں، ملازمت کے نقشے ہیں، اس میں اللہ کے احکام کو زندہ کر لو، معاشرت میں اللہ کے احکام کو زندہ کر لو۔ کتنی بڑی عزت کی بات ہے کہ اے کائنات، میں تیرا بندہ نہیں، تیرے حالات کو دیکھ کر نہیں چلوں گا، تیرا تاثر میرے دل میں نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، میں نے تو اللہ سے عہد کیا ہے کہ اللہ آپ الہ ہیں، آپ کی مان کر چلوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے امت کو بھی اعزاز بخشا۔ 23 سال کی محنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعت تیار کر دی، جو ایمان لاتا وہ اس نبی والی محنت کو کرتا۔ پہلے انبیاء ہیں، رسول ہیں، لیکن ان کا دائرہ نبوت محدود، زمانے کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے اور افراد کے اعتبار سے ان کی دعوت کی ذمہ داری اتری ہی ہے، اور ہدایت صرف ان کے لیے اترتی ہے۔ دوسرے نبی کے علاقے میں دوسری شریعت ہے اور دوسرے جو ہے احکام ہیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انسانوں کے لیے رسول اور نبی بنا کر بھیجا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور ہمیں ان کی امت میں پیدا فرما کر ساری انسانیت کی ذمہ داری دی۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت اور سارے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، 3 قرون، 270 سال یا 300 سال یہ امت کی ذمہ داری پر رہی، کوئی طاقت ان کی جو ہے ان کو روک نہ سکی، اور اللہ کا دین کہاں سے کہاں تک پہنچا۔ اب جب یہ امت انتظامات میں لگی اور اس میں تھوڑی سی کمی شروع ہوئی تو یہ پہلا امت کا زوال تھا اور نقصان تھا جو شروع ہوا۔ ہوتے ہوتے حضور نے فرمایا پھر ایسا زمانہ آئے گا کہ تم جو ہے دین کی محنت کو چھوڑ دو۔ انکم علی بینۃ من ربکم، اے میرے صحابہ، تم کو ایک واضح اور روشن راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور وہ جو ہے بینہ واضحہ کا انکم علی بینۃ من ربکم، اور جو ہے 2 نشوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور وہ کیا ہے؟ انتم تأمرون بالمعروف، صحابہ ہوتے ہوئے نیکی کا حکم کر رہے ہو،
वतनहौना अनिल मुनकर, और बुराइयों से तुम रोक रहे हो। वतुजाहिदून फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में निकल कर अपने जान और माल को लेकर और मैदानों में उतर कर पूरी दुनिया को दावत दे रहे हैं। देखो, दो नशों से अपने आप को बचाना, एक सकरतुल जहल, अल्लाह के अहकाम से नावाकिफ होकर और दावे करो हमें सब कुछ आता है, ये जहालत का नशा है। एक आदमी न जाने तो ये एक दर्जे की जहालत है, और न जानते हुए कहे कि मैं जानता हूँ, ये जहालत मरकबा है। कि दुनिया की मोहब्बत आ गई, ये दुनिया की मोहब्बत, एक तो जहालत का नशा और दुनिया की मोहब्बत का खतरनाक नशा। तो हुब्बुद दुनिया रअसु कुल्ली खतीआ, कि दुनिया की मोहब्बत, रहना दुनिया ही में है और दुनिया की नेमतें अल्लाह ने हमें दी है, इन नेमतों में अल्लाह के अहकाम को जो है जिंदा करना है, लेकिन इस दुनिया की मोहब्बत का दिल में आ जाना ये नुकसानदेह है। जैसे कश्ती में चलना पानी में है और सफर तय करना है, समुद्र के एक किनारे से दूसरे बड़े आदम तक पहुंचना है, लेकिन जब तक सलामती है, जब ये पानी कश्ती के अंदर दाखिल ना हो, अगर अंदर दाखिल हो गया तो सब हलाक हो जाएंगे। इसलिए रहना दुनिया में है, लेकिन दुनिया का यकीन दिल में ना आए और दुनिया की मोहब्बत दिल में ना आए। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब मेहनत की। सहाबा किराम दो तरह के थे, मुहाजिरीन और अंसार। मुहाजिरीन जो मक्का छोड़कर अपने मालो वतन और रिश्तेदारों को छोड़कर मदीना में आए, और दूसरे अंसार के मदीना में रहते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की। कहते हैं इसी तरह, और अंसार के लिए अल्लाह अकबर कितनी ज्यादा फजाइल हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दीन की मदद करने वाले मदीने वाले ये इतने ऊंचे लोग हैं, लौलल हिजरतु, कि वतन को छोड़ना, अल्लाह के रास्ते में निकलना, ये अल्लाह को इतना पसंद है कि मुझ नबी अपने हबीब से भी मक्का में पैदा करके मुझसे हिजरत करवाई। अगर हिजरत का मामला ना होता तो अल्लाह ताला मुझे पैदा ही अंसार मदीना में करते और मैं इनकी नुसरतों में रहता और अंसार में से एक होता। तो ये दो किस्म के आज भी मेहनत जो अल्लाह के रास्ते में निकल रहे हैं, मुहाजिर तो नहीं है, लेकिन मुहाजिरीन के साथ मुशाबहत है। हिजरत तो असल ये है कि इंसान अल्लाह की नाफरमानी को छोड़ दे, और उसी के ज़मीन में ये आता है अपने दीन की हिफाजत के लिए। जहाँ इस्लाम पर चलना मुश्किल है और दुश्मन है इस्लाम के, वो छोड़कर किसी दूसरे वतन की तरफ अपने इस्लाम पर चलने के लिए, दीन की मेहनत के लिए हिजरत करे। उस मुहाजिरीन ने की। और अंसार क्या है? अपने घर में होते हुए उन मुहाजिरीन की मदद करना और उनके लिए भी अल्लाह के रास्ते में निकलना। तो ये पूरा का पूरा मजमा अल्लाह को राजी करने के लिए जमा हुआ। अल्लाह ने तौफीक दी, 3 दिन यहाँ रहे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात सुनी, सारी बातों का खुलासा कि हम रुजू इल्लाह कर लें, अपने गुनाहों से कोताहियों से तौबा कर लें और अपने गुनाहों की माफी मांग लें। और जिस मेहनत पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ कर गए थे उम्मत को, ये उम्मत दोबारा उसकी तरफ लौट जाए और हम पूरी इंसानियत की जिम्मेदारी को सामने रखकर अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले बन जाए। फरमाया नियत कर लोगे तो मेरे इन्नमल आमालु बिन्नियात, तुम्हारा जिंदगी का मकसद और कीमत तुम्हारी नियतों की वजह से है। अगर इस मेहनत की नियत कर लेंगे तो अल्लाह के यहाँ इस मेहनत वाले शुमार हो जाएंगे। तो मकसूद यही था कि जिस काम पर, जिस मेहनत पर, जिस मकसद पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डाल कर जाए, पूरी उम्मत अपनी जात से इब्तिदा हम सब इस पर आ जाएं और पूरी उम्मतों को, उम्मत मुस्लिमा को, मर्दों को, औरतों को, बड़ों को, छोटों को इस मेहनत पर खड़ा करना और भाई दीन की दावत पूरे इंसानों को देना। ए दुनिया भर के इंसानों, जो कुछ तुम्हारे पास है हमें नहीं चाहिए, ये दुनिया में ये अल्लाह की मखलूक है, हम तुम्हारे खैर खां हैं। अल्लाह की जात पर ईमान ले आओ जो हमारा सबका रब है और इलाह है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान ले आओ जो अल्लाह के रसूल हैं। पहले अंबिया भी सच्चे, हमारा उन पर भी ईमान, और सबसे आखिर में अल्लाह ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। दुनिया आखिरत में कामयाब हो जाओगे, इससे बड़ी बात और बड़ी फिक्र कोई नहीं। अगर होती तो अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देते, और जब ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया फिक्र और मेहनत, तो ये दलील है ये अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब है और हमें उनकी उम्मत में बनाकर अल्लाह ने ये जिम्मेदारी अता फरमाई। तो क्या ख्याल है भाई, सब नियत करते हैं इंशाअल्लाह। यहाँ आने का मतलब है कि पिछली कोताही से माफी मांगना, तौबा करना, अल्लाह माफ कर दे और हुजूर वाले मकसद को जिंदगी का मकसद बनाकर जाना। खुशकिस्मत है वो लोग जो इस मैदान से अल्लाह की राह में जा रहे हैं, उनके अजर का तो कुछ कहना नहीं।
کہ صحابہ کرام سے پوچھا یا رسول اللہ ان کے اجر کو پہنچ سکتے ہیں؟ کہا ان کے نکلنے کے بعد تم روزے رکھو اور افطار نہ کرو اور تم نمازیں پڑھو، نماز سے باہر نہ آؤ اور ان کے آنے تک اس عبادت اور روزے کی حالت میں رہو، کیا یہ کر سکتے ہو؟ یا رسول اللہ نہیں کر سکتے۔ کہا کر بھی لو تب بھی ان کی اجر کے 10ویں حصے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کے راستے میں نکلنا تو اتنی بڑی بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ موتا کے موقع پر اپنے قریب کے اور گھر کے لوگوں کو اور دل کے قریب ان کو اللہ کے راستے میں روانہ کیا اور شہادت کی خوشخبری سنائی کہ یہ موتا کا یعنی روم سے لڑنے کے لیے ایک واقعہ ہوا تھا، اس کے لیے لشکر تیار کیا جا رہا ہے۔ پہلا یہ لشکر ہے، اس کے سب سے پہلے زید بن حارثہ کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا اور جن کے بیٹے حضرت اسامہ سے حضور کو کتنی محبت تھی، اپنی بیماری کی حالت میں لشکر کو روانہ کیا اور اسامہ کو اس کا امیر بنایا، حالانکہ ان کی بالکل نوجوان بچے تھے، وہ بڑے بڑے صحابہ ان کی امارت میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو روانہ فرمایا۔ یہ اسامہ سے محبت کی نشانی، اور یہ زید بن حارثہ فرمایا زید بن حارثہ اس لشکر کا امیر ہوگا، اگر وہ شہید ہو جائے تو شہادت کی خوشخبری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں، تو پھر جعفر ابن ابی طالب کو امیر بنایا جائے، اور جعفر ابن ابی طالب حضور کے چچا ابو طالب جیسے آپ کی مدد کرنے والوں کے بیٹے اور آپ کے داماد حضرت علی کے بھائی یہ ابو جعفر، اور ابھی یہ حبشہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں، اور خیبر کے موقع پر آپ کو پتہ لگا ہے، آپ نے فرمایا صحابہ میں بتا نہیں سکتا کہ خیبر جیسے دشمنوں کی قلعے کے فتح ہونے کی خوشی زیادہ ہے یا میرے بھائی جعفر کے آنے کی خوشی؟ یا رسول اللہ اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب جعفر نے آپ سے دوری میں حبشہ میں جہاں ہجرت کا وقت گزارا، دوری کا وقت گزارا، پردیسی پن کا وقت گزارا، اس کو اپنے سامنے رکھیں، لیکن نہیں، اللہ کا پیغام پہنچانا اتنا عزیز ہے اور اتنا اہم ہے اور انسانیت کی ہمدردی والا ایسا کام ہے کہ اپنے پاس رکھنے کے بجائے اے ابو جعفر تم امیر ہوگے، اور فرمایا جعفر بھی شہید ہو جائے، 28 سال کی عمر ہے، پھول جیسے بچے ہیں، جوان بیوی ہے اور ابھی مدینے میں آئے ہیں، انہیں تو رہنا چاہیے تھا، اے جعفر تم بھی جاؤ، اور تم جب شہید ہو یہ جعفر جب شہید ہو جائے تو اس کے بعد ابن رواحہ کو امیر بنا لیا جائے۔ اور جعفر کیسے شہید ہوئے کہ جب وہ میدان میں اترے تو میدانوں کی اور سامنے دو بدو ہتھیاروں سے لڑائی، اس کا دار و مدار جھنڈے پر ہوتا تھا کہ آدمی تو قد برابر ہے، آگے کیا ہو رہا نظر نہیں آتا، کس طرف چلنا کس طرف نہیں چلنا، اس کا دار و مدار جھنڈے پر، جھنڈا ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے تھاما ہوا ہے اور آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، پیچھے لشکر جہاں جھنڈے کو دیکھ کر دائیں طرف مڑنا، بائیں طرف آگے بڑھنا، یہ حرکت کر رہا، پورے جنگ کا دار و مدار اس جھنڈے کی نقل و حرکت پر ہے۔ کافروں نے ان کا ایک ہاتھ کاٹا تو آپ جعفر نے دوسرے ہاتھ میں لے لیا، کافروں نے دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا، دونوں ہاتھوں کو ملا کر سینے سے لگا دیا، حتیٰ کہ ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، اور اللہ کے رسول یہ منظر بیان کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ جعفر بھی شہید ہو جائے تو ابن رواحہ کو امیر بنایا جائے۔ حضرت ابن حارثہ مہاجرین میں سے، حضرت جعفر ابن ابی طالب یہ جو ہے مہاجرین مکہ والوں میں سے، حضور کے چچا بھائی بالکل نوجوان 28 سال کی عمر کا یہ بھی شہید ہو جائیں تو ابن رواحہ یہ مدینہ والوں میں سے۔ یعنی اللہ کے راستے میں انسانیت کی ہمدردی کے لیے نکلنا کتنا بڑا عظیم ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں۔ تو جمعے کا دن تھا روانگی کا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دے کر روانہ کیا، صحابہ صبح کو روانہ ہو گئے۔ ابن رواحہ کو ایک اسرائیلی نے کہا تم تو جا رہے ہو اور نبی نے پیشن گوئی کی ہے، تم شہید ہو جاؤ گے تو نبی کی پیشن گوئی پوری ہوتی ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تو شہید ہو جاؤں گا، لیکن یہ خیال آیا کہ جمعے کا دن ہے اور یہ آخری جمعہ ہے میرا، یہاں مدینہ منورہ میں جمعے کی نماز بعد میں ہوگی، جماعت تو پہلے چلی گئی، اجازت لی اور مسجد نبوی میں آ کر بیٹھ گئے، سواری موجود ہے اور جمعے کی نماز ہوئی، حضور کا خطبہ، حضور نے جمعے کی نماز پڑھائی، اور جمعے کی بعد آپ نے جب چہرہ پھیرا تو ابن رواحہ سامنے، حضور پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے، اے ابن رواحہ جماعت تو چلی گئی اللہ کی راہ میں اور تم یہاں پر آدھا دن گزر گیا، کس لیے رکے؟ تو کتنا بہترین جواب دیا، لِأُجَمِّعَ مَعَكَ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ جمعہ یہاں پر آخری، تو آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے روکا تو حضور نے کوئی خوشی کا اظہار نہیں فرمایا، فرمایا آدھا دن پیچھے رہ گئے، جی ہاں،
تو فرمائیں اور وہ آدھے دن پہلے نکل گئے اللہ کے راستے، وہ پیدل چلے ہیں، جنگ تو 1 سال بعد 1 مہینے بعد ہونی ہے، وہ تو بہت سینکڑوں میل دور ہے وہ جگہ، اور انہوں نے شام کو ان سے مل جانا ہے۔ فرمایا ابن رواحہ یہ تمہارے اعمال تمہیں مل گئے اور تمہارے ساتھیوں نے آدھے دن کا فاصلہ طے کیا، اس پر مزید اللہ تمہیں سارے خزانوں کا مالک بنا، ساری زمین کی خزانوں کا مالک بنا دے، اور تم اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کر دو، اور اس ثواب کو بھی میرے پیچھے نماز پڑھنے مسجد نبی کے جمعے کو ملا لو، تو وہ آدھا دن پہلے جو تمہاری جماعت گئی ہے اس کے ثواب کو تم پہنچ نہیں سکتے۔ یہ اللہ کا راستہ اتنا قیمتی ہے۔ صحابہ جاتے ہوئے رات کا وقت ہے، یا رسول اللہ یہ رات ہم مدینے میں گزار لیں، یا اللہ کے راستے میں جائیں، اندھیرا ہے اور راستے ناہموار ہیں اور طرح طرح کی مشکلات اور جھاڑ جھنکاڑ ہیں، اور جو ہے راستے کے سانپ بچھو اور خطرناک چیزیں ہیں، کیا ہم رات بھر صبح کی روشنی میں چلیں؟ آسان ہوگا سفر یا رات ہی کو؟ اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا بلکہ ترغیب دی۔ فرمائے میرے صحابہ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہاری یہ رات بھی جنت کے باغوں میں سے کسی باغ میں ہو؟ فوراً منشا سمجھ گئے، اسی وقت اللہ کے راستے میں نکل گئے۔ تو بھائی نکلنے والوں کیا کہنا، اب واپس جانے والے بھی اپنے آپ کو حضور کی محنت والا اور جو ہے انسانیت کا ذمہ دار سمجھ کر واپس جائیں تو یہ بھی خیر و برکتیں لے کر واپس جائیں گے۔ اب کیا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد امت کو اس پر لانا ہے، ہر مسلمان اپنی ذات سے لے کر ہر مسلمان کو حضور کی محنت پر، کتنی آسان محنت ہے کہ سب سے پہلے دعوت دینا، اللہ کی طرف رخ پھیرنے کے لیے مخلوق سے خالق کی طرف بلانا، اسباب سے اعمال کی دعوت دینا، دنیا سے آخرت کی طرف۔ بھائی کوئی مجلس ایسی نہ ہو جس میں ہم بیٹھیں جس میں ہم اللہ کی بڑائی اور وحدانیت کو بیان نہ کریں۔ بھائی کریں گے انشاءاللہ، اس ذات کے علاوہ ہے کون؟ لوگ دنیا کی تعریفیں کر، نہیں بھائی نہیں، یہ سب کچھ بنانے والے اللہ، جو بنانے والا ہے وہ زیادہ بڑا ہے۔ قوم عاد کو اپنی طاقت کا نشہ لگا اور وہ اس میں جو ہے مست ہو گئے، اور ان کا نعرہ تھا من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ کے نبی نے سمجھایا کہ دیکھو جس نے عدم سے وجود دے کر اتنا بڑا جسم تمہارا بنایا، کائنات کو مسخر کیا، کیا تمہاری عقلیں نہیں مانتی کہ وہ سب سے بڑا ہے؟ تو اللہ کی بڑائی یہ ہماری زندگی کا یہ جز ہے۔ یہ زبان اللہ نے دی اس لیے، یہ کان اس اللہ کی عظمت کو سننے کے لیے۔ تو کوئی مجلس ایسی نہ ہو کہ جس میں ہم اللہ کی بڑائی کو بیان نہ کریں اور اعمال سے جو ہے ہونے کو نہ بتلائیں۔ کتنی آسان زندگی۔ اعمال کیا ہے کہ ایمان کی بنیاد پر اللہ کی ذات سے محبت کرتے ہوئے اپنے جسم کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کر لو۔ اس کے لیے دنیا کی کسی چیز کے زیادہ کم کرنے کی ضرورت نہیں۔ بادشاہ ہے اپنی بادشاہت میں، مالدار تاجر ہے اپنی تجارت میں، ذمہ دار ہے اپنی ذمہ داری میں، اور فقیر سے فقیر ہے وہ اپنے فقر میں، یہ اللہ کے احکام کو پورا کر لے۔ تو اس لیے مخلوق سے خالق کی طرف اور اسباب و مادی نقشوں سے اعمال کی طرف اور دنیا سے آخرت کی طرف، آخرت کے اتنے تذکرے ہمارے سامنے ہوں کہ دنیا سے بے رغبتی ہو کر آخرت کی رغبت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے۔ تو بھائی کریں گے نا اس کا اہتمام انشاءاللہ۔ اللہ کے راستے میں نکلنا کر ضروری ہے اپنے گھر پر رہتے ہوئے، اس لیے ہر مسلمان کو داعی بنانا ہے، اور اللہ کامیابی دیں گے اعمال کی وجہ سے۔ اس کے لیے پہلے فضائل کی تعلیم، جیسے سنتے رہے بیانوں میں، فضائل کی تعلیم مقدم ہے۔ اللہ نے بھی اپنے احکام بادشاہوں کی طرح قانون بنا کر اور جو ہے قانون پورا نہیں کیا تو سزا دے کر اس طرح نہیں، بلکہ اللہ نے اپنے احکام اپنی رضا کی خوشخبری اور جنت کی نعمتوں کی خوشخبری اس کے جو سامنے رکھے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، کہ اللہ نے ایمان والے مردوں عورتوں کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے۔ جو ایمان کی حالت میں نیک اعمال کرے گا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ تو بھائی فضائل کی تعلیم، اور فضائل کی تعلیم کے بعد مسائل کو علماء سے سیکھنا، اس فضائل ہی سے شوق ہوگا اور اعمال میں جان آئے گی، اور مسلمان اپنی زندگی کو احکام کے مطابق۔ تو سب سے پہلے امت کو، ہر فرد کو، مردوں عورتوں کو دعوت پر ڈالنا ہے، پھر فضائل کی تعلیم کے ذریعے اللہ کے احکام کو سیکھنے سکھانے پر یہ تعلیم و تعلم عام ہو جائے۔ اور اس کے بعد کیونکہ اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، سب سے پہلے یہاں عبادت، سب سے بڑی عبادت نماز کی عبادت ہے۔
کہ جس نے اللہ کے گھر میں 10 منٹ کی نماز میں اپنے سارے اعضاء کو اللہ کا حکم کا پابند کر لیا، تو اب جب یہ اعضاء اللہ کے حکم کے پابند ہو گئے تو یہ تاجر جب بھی تجارت میں جائے گا تو تجارت میں اللہ کے احکام کو پورا کرنا آسان ہوگا۔ یہ زمیندار اب زمیندارے میں آئے گا، اس نے مسجد کا دین اور نماز کو اچھا بنا لیا، یہ زمیندارے میں اللہ اس کے لیے دین کو چلنا آسان کر دیں گے۔ جب یہ اپنے دفتر میں بیٹھے گا تو دفتر میں جو اللہ کے احکام وہ آسان ہو جائیں گے۔ اس لیے بھائی عبادات کو یا نمازوں کو صحیح بنانا اور اللہ کے دھیان کے ساتھ اللہ کا ذکر اتنا کیا جائے کہ کبھی بھی انسان کا دل غافل نہ ہو، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ میری سن رہے ہیں اور اللہ میرے ساتھ ہیں۔ یہ ایسا یقین، کیونکہ یہ کلمہ خوف اور کلمہ رجا ہے، یہ ایمان ہمارا یہ امید اور خوف کے درمیان ہے۔ ڈرنا ہے تو اللہ سے، امید ہے تو اللہ سے۔ یہ اتنا بڑا سرمایہ انسان کے پاس ہے کہ جہاں کہیں بھی ہو کبھی انسان گھبرائے گا نہیں اور کبھی نافرمانی اور خواہش پر نہیں چلے گا، شیطان کی نہیں مانے گا اور نفس کی اتباع نہیں کرے گا۔ تو بے دعوت میں لگنا، تعلیم و تعلم میں اور ذکر و عبادت میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو اپنانا۔ تواضع ہم میں آ جائے، فرمایا جو تواضع اختیار کرے گا اللہ ضرور اسے عزت دیں گے، اور جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، تکبر کرے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی دھن کی کہ اس کو میں ذلیل کر کے رہوں گا۔ اور جو میانہ روی اختیار کرے گا اللہ اس کو غنا عطا فرمائیں گے۔ جو اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے سے رزق پر راضی ہو جائے گا، قناعت کرے گا، اللہ اس کے تھوڑے سے اعمال پر راضی ہو کر اس کو اپنی رضا عطا کریں گے۔ جی ہاں، تو اللہ تعالیٰ کی یہ جو ہے یہ فضائل ہیں، یہ سنانے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے ساتھ، اور فرمایا کہ جو اللہ سے ملنے کو پسند کرے گا اور اس کے لیے تیاری کرے گا اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند فرمائیں گے۔ اس لیے حضور صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے عقل مند انسان کون ہے؟ اور تھوڑی سی اس وقت کی مدت میں اس وقت کو سب سے زیادہ کام میں لانے والا کون ہے؟ کتنا بہترین سوال ہے، کتنا بڑا سوال ہے، ساری انسانی تو امت کے لیے اس میں سبق ہے۔ اے اللہ کے رسول سب سے عقل مند لوگوں میں سے کون ہے؟ یہ کسوٹی دی اللہ کے رسول نے اور یہ بات کو ظاہر کر دیا۔ ہمارے یہاں پتہ نہیں عقل مند ہونے کے معیار کیا کیا ہیں۔ سب سے زیادہ جاننے والے اور بینا تو اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ نے ان کو علم دیا۔ صحابہ کرام پوچھ رہے ہیں سب سے زیادہ عقل مند اور تھوڑے سے وقت کو سب سے زیادہ احتیاط سے گزارنے والا کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہو۔ کہ موت کے تذکرے کرو، یہ اللہ سے ملاقات ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس کو اس سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں۔ پسند کیسے کرتا ہے کہ اس کی تیاری، یہی عقل مندی کی نشانی ہے کہ موت سے سب سے زیادہ، موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا اور موت کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی اللہ کی رضا اور جنت لینے کے لیے سب سے زیادہ تیاری کرنے والا، سب سے زیادہ تیاری کرنے والا۔ تو اس لیے بھی ہر مسلمان کو، ہر مرد عورت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے اعمال پر یہ دعوت دینے پر لگائیں اور تعلیم و تعلم کی فضاؤں کو قائم کریں۔ اس سب سے پہلے بنیادی طور پر فضائل کی تعلیم ہے، اور عبادات کو، نماز کو ٹھیک کریں۔ جب نماز کی عبادت ٹھیک ہو گئی تو ہماری پوری زندگی عبادت ہے، تو باقی عبادت بھی اللہ اپنے قدرت سے ٹھیک کر دیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کے ساتھ تو اس پر محنت پر کھڑا کرنے کے لیے واپس جانے والے اس محنت کو زندگی کا مقصد بنا کر جائیں۔ اپنی مسجدوں میں 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں، اور اس پر لانے کے لیے بھائی ایک جماعت اور مستقل جو روزانہ فکر کرے، جسے مشورہ کہتے ہیں، اس کا اہتمام کیا جائے، اور ہر مسلمان تک کیسے پیغام پہنچے، ہر مسلمان کو کیسے اس دین کی محنت پر کھڑا کریں، اور گھروں میں بھی عورتوں کی ذمہ داری، وہاں بھی دین کی فضائیں قائم ہو جائے، اس کے لیے مشورہ اور تقاضوں کو سوچنا ہے۔ تو جانے والے کریں گے نا انشاءاللہ۔ جب ہم نے اپنے آپ کو اس محنت والا سمجھ لیا تو اللہ کے ہاں ہماری قیمت بڑھ گئی، اور ہماری زندگی کا تول جو ہے اسی کے مطابق ہوگا۔ روزانہ کا مشورہ ہے، اور کم از کم 2.5 گھنٹے تو ہم دے دیں، یہ تو بسم اللہ ہے کہ اللہ کا پیغام 2.5 گھنٹوں میں لوگوں میں پھرنا ہے، ملاقات کرنا ہے، بیماروں کی عیادت کرنا ہے، کسی کا انتقال ہو گیا وہاں جانا ہے، اللہ کے راستے میں جو گئے ہوئے ان کے گھر والوں کی پوچھ گچھ کرنا ہے۔ تو
تو عصر سے لے کر عشاء تک یہ تو 2.5 گھنٹے، یہ تو آخری ہے، اس کو ہم نے بڑھانا ہے۔ روزانہ کا مشورہ ہے، روزانہ کی ملاقاتیں ہیں، فضائل کی تعلیم ہے، مسجد میں بھی اور گھروں میں بھی۔ گھر والوں کو بھی اس کی ضرورت ہے، گھر والوں کو بھی اس بارے میں فکر مند کرنا، گھر والوں کو تقاضے بتانے تاکہ دعاؤں کے ذریعے اور جو ہے اللہ کے راستے میں کس کو نکالنا ہے اس کے ذریعے وہ سوچ بچار ان کی۔ تو 2 تعلیمیں ہیں، ہفتے کی 2 گشت ہیں، اپنی مسجد کا گشت اور عمومی گشت، اور بیرون کا آس پاس کی مسجدوں میں بیرونی گشت کے ذریعے سے امت کو اس محنت پر کھڑا کرنا۔ اور ویسے 6 روزہ متعین کر کے فرمایا 6 روزہ تو یہ ہے کہ ہر ساتھی 27 دن ایک ساتھی 8-9 ساتھیوں پر محنت کرے اور محنت کر کے ان کو ساتھ جماعت میں لے کر جائے۔ پرانوں کا آپس میں جماعت میں لے کر چلا جانا یہ تو ہماری نقصان کی بات ہے کہ وہ آپس میں کچھ مذاکرے اور 3 دن گزار کر آ جائیں گے۔ کبھی اگر ایک نہ ہو تو 2 پرانے اور 8 نئے ہوں، ان پر محنت ہو پورے ہفتے، ان کو لے کر جانا، پھر ان کو اللہ کے راستے میں یہ تعلیم اور سکھانا، اس محنت والا بنا کر لانا۔ کبھی کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ اور گھروں میں بھی یعنی تعلیم ہو اور دین کی زندہ ہونے کی فکر، بچوں کی دینی تربیت اور گھریلو زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق بنانا، مردوں کی نکلنے کی ترتیب اس کا اہتمام کرنا، عورتوں کو بھی اللہ کے راستے میں لے کر نکلنا۔ اور وہ جو نکلنے والے ہیں ماشاء اللہ ان کے اجر کو تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، یہ تو بڑے مبارک ہیں۔ اس محنت میں 2 چیزیں ہیں بنیادی، ایک نقل و حرکت ہے اور ایک اجتماعیت ہے۔ یہ سورج کی نقل و حرکت کس کس فضاؤں کو اور ستاروں کو اور زمین کی کس کس حصوں کو روشنی کی ضرورت ہے اس کے مطابق سورج حرکت کرتا ہے۔ یہ محنت تو سورج سے بھی زیادہ یہ ہے ضروری ہے، روشنی والی ہے۔ اس لیے پورا عالم ہمارے نبی تمام یہ انسانوں کے رسول اور نبی ہے، یہ محنت پوری انسانیت کے لیے ہے۔ 7 ارب 7.5 ارب انسانیت ان کی نیت کر کے ہم نے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے اور اس کے مطابق ہم نے یہ مشورے کرنے اور محنت۔ فی الحال ہمارے سامنے امت مسلمہ دعوت و عمل دنیا بھر کے انسانوں ایک اللہ کی ذات پر ایمان لے آؤ اور اللہ کو مان لو اور اللہ کے احکام کو نبی کے طریقے پر پورا کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ دنیا کی جو بے وقتی اللہ کے رسول نے بیان کی کہ جو تمہارے پاس دنیا ہے اس کی ہم ذرہ برابر تعلیم نہیں، ہم تو تمہاری کامیابی چاہتے ہیں۔ تو اس لیے بھائی یہ جو ہے اللہ کے راستے میں نکلنا اجتماعی پوری انسانیت کی نیت ہو، ہم پوری انسانیت کی ذمہ داری کا احساس کر کے نکلیں گے تو اللہ ہماری تربیت بھی اس کے مطابق فرمائیں گے، ہماری دعاؤں کا، ہماری دعوت کا، ہمارے تعلیم کا، ہمارے ہر عمل کا اثر اللہ پوری دنیا پر ڈالیں گے۔ اور اجتماعیت کی جن چیزوں سے دل جڑتے ہیں وہ اعمال ہم نے اختیار کرنے ہیں۔ دلوں کو جوڑنے والی چیز، بھائی چارے والا زندگی پیدا کرنے والی چیز اللہ کا دین ہے اور نرمی ہے۔ انسانیت جب خواہشات پر چل رہی تھی تو ایسے بکھری ہوئی تھی، ایسے نفرتیں تھی کہ اپنی سگا بیٹا بھوک اور افلاس کی وجہ سے اس کا گلا گھونٹ کر مار دیا کرتے تھے۔ باپ اپنے بیٹے کو وَيَقْتُلُونَ أَوْلَادَهُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، ایسا اپنی بھوک دور کرنی ہے اور اللہ کو پہچانتے نہیں ہے کہ رزاق وہ ہے تو بیٹے کا گلا گھونٹ کر مار دیا۔ اپنی بیٹی کو سگی کتنی نازک جیسے پھول کی کلی، اس کو گلا کھوٹ کر اس میں دفن کر دیا اور اتنا سخت دل کہ ذرہ برابر ندامت نہیں ہے۔ ایسے حالات تھے، اللہ نے دین مرحمت فرمایا تو وَيَقْتُلُونَ أَوْلَادَهُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ کہ فقر کے ڈر سے ان کو جو ہے مار دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دین دے کر بھیجا اور آپ نے اس دین کی دعوت دی۔ تو اس لیے بھائی اس کام میں ایک اجتماعیت، اس کے لیے نرمی، اللہ نے دین اتارا کہ انسانیت جڑ جائے، کہ یاد کرو اللہ کی نعمت کو کہ دین سے پہلے تم کیسے خواہشات کے پیچھے چلنے والے ایک دوسرے کے دشمن تھے اور دین تم میں آیا تو اللہ نے بھائی چارے والی زندگی عطا فرما دی۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، بھائی چارے والی زندگی۔ اگر مدینے کی آبادی 10,000 کی ہے تو ہر صحابی اس اطمینان سے زندگی گزار رہا ہے کہ 9,999 مرد اور عورت یہ میرے انتہائی درجے کے مخلص خیر خواہ ہیں۔
اور پھر آخرت کے اعتبار سے کفر پر کر جہنم میں جا رہے تھے، اللہ نے جہنم سے بچا کر اپنی رضا عطا فرما کر جنت کے اعلیٰ درجات عطا فرمائے، جنت کے اعلیٰ درجات عطا فرمائے۔ تو اس میں پوری انسانیت کی نیت کر کے چلنا ہے، ہمارے اعمال کا اثر پورے عالم پر پڑے گا۔ اور دوسرے جو ہے اجتماعیت والے اصول، اور اجتماعیت آتی ہے تواضع سے، اجتماعیت آتی ہے نرمی سے، اور اجتماعیت آتی ہے مشورے سے، اور اللہ کے احکام بھی جوڑنے والے، پانچوں نمازیں اپنے محلے کی مسجد میں محلے کے اعتبار سے جڑ جانا، جمعے کی نماز ایک بڑے علاقے کے اعتبار سے جڑ جانا، اور جو ہے نماز عید ایک پورا علاقہ عید کے لیے میدان میں جمع ہو جائے، اور حج پوری انسانیت کو جمع کرنا۔ تو اسی طرح تبلیغ جو ہے پورے عالم کو، ایک اپنے مقام کی مسجد ہے، ایک اپنے جو ہے شب جمعہ کا مرکز ہے، اور ایک جو ہے جو مرکز میں جوڑوں کے لیے اور اجتماع کے لیے آنا۔ اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعمال ہمیں عطا فرمائے۔ تو اجتماعیت اور نقل و حرکت، اس لیے یہ کام جو ہے جن چیزوں سے اجتماع، مشورہ بھی ایک جو ہے اجتماعیت کی چیز ہے۔ جماعت بن جائے، ایک ذمہ دار ہو، مشورے سے کام چلے۔ اللہ نے یہ کام انسانیت کو جوڑنے والا یہ دین عطا فرمایا، اور حضور کی محنت عطا فرمائی، اور اس کے لیے مشورہ عطا فرمایا۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، حضور تو سب سے بڑے علم والے ہیں، اور آپ کی رہبری تو وحی کے ذریعے ہو رہی ہے۔ وحی کے زمانے میں آپ کو حکم ہے کہ صحابہ کی تربیت کے لیے اور ان کے دلوں کو جوڑنے کے لیے اور ان کو کام پر ڈالنے کے لیے آپ ان سے مشورہ کیجیے۔ آپ کے مشورہ کرنے سے ان کے حوصلے بڑھیں گے، ان کی تربیت ہوگی، اور یہ جمع ہو جائیں گے۔ اس لیے جماعتوں کی شروع میں ایک ایک آدمی کام کرے ایسا نہیں، اس لیے آتے ہی محلے سے جماعت بنتی ہے، اور وہاں سے جماعتیں آتی ہیں، ایک ذمہ دار ساتھی ہوتا ہے، اور مشورے سے وہ جڑتے ہیں۔ تو بھئی یہاں بھی جماعتیں بن کر اللہ کے راستے میں، ابھی تو 10-10 12-12 آدمی کی جماعت بن رہی ہے، پھر اللہ وہ وقت بھی لائیں گے کہ بستیوں کی بستیاں اللہ کا پیغام لے کر نکلیں گی اور صفات والی ہوں گی، اور جب بستیوں کی بستیاں نکلیں گی تو اللہ تعالیٰ پھر ہدایت کی ہوائیں چلائیں گے، بستیوں کی بستیاں اللہ ان کو ہدایت دیں گے، علاقے کے علاقے اللہ ہدایت دیں گے، اور وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ فرمایا ہمارے پاس نہ صحابہ والا تقویٰ ہے، نہ صحابہ والا ایمان ہے، وہ تو اللہ کی چلتی پھرتی کتابیں کا قرآن کیا ہے کہ صحابہ کو دیکھ لیا جائے، جو کچھ قرآن میں تھا وہ ان کی زندگیوں میں تھا۔ بھئی ہمارا اگر چلنا ہے تو ہمارے پاس یہی جوڑ اور مشورہ ہے، اگر ہمارے دل جڑے ہوئے نہیں تو امت جڑ نہیں سکتی۔ بھئی کریں گے کوشش انشاءاللہ، جماعت بن جائے، ایسی جمع ہو، ان کے بستریں، ان کے جوتے اور اعمال میں بھی اپنا اکٹھا ہو۔ بھئی آپ حضرات ماشاءاللہ جماعتیں بنی ہیں، یہاں 3 دن رہیں، اب اللہ کے راستے میں جانا، تو اللہ کے راستے میں جانا یہ بہت قیمتی، جو واقعہ بتایا گیا کہ جو تشکیل ہو فوراً ہم نکل جائیں، جو علاقہ ملا ہے اس کے بارے میں ابھی سے فکر اور دعائیں، کہ تبلیغی اور داعی اور اس محنت کو سیکھنے کے لیے اب ہم تبلیغ نہیں کر رہے، بلکہ تبلیغ یہ تو ایمان کی تحریک ہے کہ ہمارا ایمان بن جائے، اور یہ تو ہم تبلیغ اس کی صفات ہم میں کیسے آ جائیں، صبر آ جائے، تواضع آ جائے، انکساری آ جائے، نرمی آ جائے، ہم جٹ کر چلنے والے بن جائیں، کہ اللہ ہمیں جو ہے اس کا پورے دین پر چلنے کی بھی توفیق دیں، اور پھر جو دین ہماری زندگی میں اس کو لے کر ہم اللہ کے راستے میں نکلیں۔ تو یہ تو سیکھنے کے لیے نکلے، اس لیے ذمہ دار کے ساتھ جماعت جڑ گئی، اور جہاں دعا کے بعد فوراً نکلنے کی کوشش کریں، جیسے حضرت ابن رواحہ کا قصہ سنایا، اور جیسے کہ صحابہ کو حضور نے فرمایا رات کو تشکیل ہوئی ہے تو رات ہی کو نکل جاؤ۔ یہ وقت ہمارا نقل و حرکت کا ہے، ساتھی جمع ہو گئے، جس علاقے کی تشکیل ہے ساتھی کو وہ بتا دیا کہ فلاں جگہ تشکیل ہو رہی ہے، اور بھئی اسباب کے طور پر ساتھیوں سے راستے ایک جانے کا اور کرایہ زیادہ سفر، اور اگر لمبا سفر 1-2 وقت کھانے کے پیسے جمع کر کے ذمہ دار اپنے پاس نہ رکھتے، بلکہ 2-3 ساتھیوں کو دے دے، اور ساتھیوں کو یعنی سب سے پہلے نیت یعنی کیا کہتے ہیں، بات نیت سے شروع ہوتی ہے کہ ہمارا نکلنا کس لیے ہے، کہ ہم خود اللہ کے دین پر چلنے والے تقوی والی زندگی والے بن جائیں، اور دین کی محنت کرنے والے بن جائیں، اور کیسے امت مسلمہ ان کو ہدایت مل جائے، دین پر چلنے والی بن جائیں، اور دین کے لیے جان و مال کو لگانے والی بن جائے۔ اور اس کی ابتدا فلاں گاؤں سے ہم تشکیل ہوئی ہے، وہاں جا کر ہم نے محنت کرنی ہے،
जिम्मेदार साथियों को जोड़ ले और जोड़कर जो है 2 आदमी खिदमत में हो जो सफर का निजाम बनाए, और वही दुआ के बाद फौरन अल्लाह के रास्ते में निकले। सवारियों के इंतजार में इसी मैदान में बैठे रहे या जो है फिर रायवीन की मस्जिदों में जाकर वहां इंतजार करें, नहीं, हम पैदल सफर शुरू कर दें। जो अल्लाह अपने नबी हबीब के लिए बैतुल्लाह से बैतुल मक़दिस और बैतुल मक़दिस से 7 आसमान और सिदरतुल मुंतहा तक बुराक सवारी मुहैया कर सकते हैं, और बुराक सवारी ये तो इंसान इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते, तो वो अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम लेकर पूरी दुनिया के मदीने से मक्का, मक्का से मदीना, तबूक और ताइफ और पूरी दुनिया में जाने के लिए बुराक सवारी अल्लाह ताला दे सकते थे, लेकिन अल्लाह को ये पैगाम मशक्कत और पैदल चलकर पहुंचाना ये पसंद है, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा उनके अक्सर सफर पैदल हो गए। तो भी पैदल चलना ये तो हमारा मौजू है। हर कदम पर नेकी मिलेगी, हर ठोकर पर नेकी मिलेगी, पसीने के कतरे पर नेकी मिलेगी, सांस चढ़ेगा उस पर नेकी मिलेगी। ये अल्लाह के रास्ते का मुजाहिद, अल्लाह के दीन को लेकर चलने वाला, इसका तो हर अमल कीमती है। कहते मुजाहिद जो घोड़े को पालता है और घोड़े को पालकर खूंटे पे बांधता है कि सवार होकर मैदानों में उतरूंगा, दावत दूंगा, मुसलमान हो गए, दीन सिखाऊंगा, और अगर जान देने की नौबत आई तो ये इस नियत से घोड़ा पाला। अब घोड़ा तो खूंटे पे बंधा हुआ है और वो घोड़ा चक्कर लगा रहा है, हर चक्कर इस मुजाहिद के लिए नेकी बनाकर लिखा जाएगा, उसकी गोबर और लीद को इसकी नेकी में तोला जाएगा। ये तो घोड़े के अमल से ताल्लुक है। ये आपका सांस चढ़ना, पसीने का बहना और जो है थकावट का होना, और जिसकी गुबार भी इतनी कीमती है, तो आपकी ये भूख और प्यास, इससे अल्लाह दुनिया के बातिल को तोड़ेंगे। तो भाई 2-2 के साथ, एक तो हम पूरी जमात इकट्ठी रहे और 2-2 की जोड़ी बना दी जाए। जब अलग होने को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद नहीं करते थे, सफर से लौटे हुए, जिहाद करके लौटे हुए, वहां का हिजाज का सफर बड़ी मशक्कत वाला, बड़ी गर्मी वाला, एक जगह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव डाला और पथरीली, कंकरीली और ऊंचा नशेब अफराद वाली जमीन, सहाबा अपने जिस्म की राहत के लिए अलग अलग हो गए, जिस्मों में जुदाई हो गई। अल्लाह के रसूल ने इसको पसंद नहीं फरमाया, कहा वो नागवारी जो तुम्हें इकट्ठा रहने में पेश आए, ये नागवारी अल्लाह के यहाँ ज्यादा पसंदीदा है तुम्हारे उस जुदा होने से जो अपनी राहत के लिए तुम जुदा हो जाओ। भाई आजकल तो ऐसी बात नहीं है, इसलिए जमात पूरी इकट्ठी रहे और 2-2 साथियों की जोड़ी बना दी जाए। अल्लाह के रसूल भी 2-2 और 3-3 की जोड़ी बना के दिया करते थे ताकि सीखना सिखाना होता रहे। और यकीनन ये बात है कि इतना ज्यादा मजमा जा रहा है कि सवारी शायद न मिलाए, लेकिन हम पैदल सफर शुरू कर दें। हर कदम और हर ठोकर और हर गुबार और हर सांस ये लिखा जाएगा और अल्लाह सवारी का इंतजाम कर देंगे। निकलने वाले कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, अब 2 साथी खिदमत, अब 2-2 की पुराना और नया सीखना सिखाना। तालीम और ताल्लुम में क्या है कि सबसे पहले कलमा और ईमान मुफस्सल, ईमान मुजमल, ये हमारा ठीक हो, और ईमानियात ये है कि कलमा दुआ हम याद कर लें, और उसके बाद भाई नमाजों का सीखना सिखाना, सूरतें और नमाज के फराइद और वुजू और गुस्ल इसके फराइद। ये रोजाना नमाज जो है 5 दफा फर्ज है, और इसके बाद भाई दावत की 6 नंबरों में ये हर सिफत को सीखना और उसके फजाइल को सीखना और हासिल करने का तरीका, कि ये 6 नंबर पूरा दिन है, लेकिन हर अमल में ईमान के बगैर कोई अमल कबूल नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के बगैर उस अमल में बरकत नहीं, और फजाइल के शौक के बगैर वो अमल ला अजर लिमन ला हिस्बत लहू। ए बंदे, हुक्म मेरा पूरा किया और शौक और ज़ौक़ ही नहीं है, फिर क्या अजर अता करूं? तूने तो मेरे फरीज़े को टाल दिया अपने सर से। इसलिए फजाइल का शौक और ज़ौक़ से उस अमल को और अल्लाह के उतारे हुए इनकी रोशनी में पूछ कर उलमा से, इसलिए भाई यहाँ से चले और चलकर जो है अल्लाह के रास्ते में 2-2 की जोड़ी बन जाए। जहाँ स्टेशन पर जाना है, सवारी पर सवार होना है, बस आने में, गाड़ी के आने में देर है, तो साथी जो है वहाँ एक पुराना साथी, एक नया साथी, हमने तो हर अड्डे, हर स्टेशन पर दावत चलानी, इंफरादी दावत,
ایک آدمی کھڑا ہو جائے مجمع کو جواب کر لے, بیان کر لے, نہیں یہ ہمارا طرز نہیں. وہ تو مسجدوں میں جائیں گے, سارے دن محنت کریں گے, اپنے آپ کو تھکائیں گے, عمومی گشت کے لیے لوگ مسجد میں آئیں گے, وہاں 6 نمبروں کی صورت میں اجتماعی بیان. ابھی سفر میں تو انفرادی دعوت. جو وقت ہمارا اڈوں پر انتظار میں گزرے, جو وقت ہمارا اسٹیشن پر انتظار میں گزرے, ایک نیا ساتھی ایک پرانا ساتھی, دو کی جتنے لوگ بیٹھے ہوئے دیکھیں, بس اسٹاپ اور یہ اسٹیشن, یہ ایسے جگہ ہیں کہ لوگوں کا وقت فارغ ہے, انتظار میں بیٹھے ہوئے. انہی لوگوں کے لیے ہم نے پیسے خرچ کر کے مسجدوں میں جانا ہے, ان کے لیے مشورے کرنے ہیں, ان کے لیے لسٹیں بنانی ہیں. 2 ساتھی کو رہبر لے کر اتنے بڑے نظام کے بعد ان تک پہنچیں گے. اور آج اللہ نے ہمارے سامنے اگر ان کی یہاں قدر کر لی اور ہم نے ان کو دعوت دی اور اپنے آپ کو لگایا, تو اللہ تعالیٰ اس کے جب وہاں پہنچیں گے وہاں بھی تشکیلوں کو وجود عطا فرمائیں گے. تبھی کریں گے کوشش انشاءاللہ. اگر ساتھی اس کی ہمت نہ کریں تو بھی تعلیم کا حلقہ لگ جائے اور تعلیم کے حلقے میں ان کو بلا لیں. یہ بھی ہمارا ایک عمل ہے کہ جو ہم دعوت دے رہے ہیں دنیا بھر کے انسانوں کو, لوگوں اللہ کی کامیابی اللہ کی طرف سے ملتی ہے, اور اللہ کے خزانوں سے کامیابی لینے کا راستہ اور اللہ کے قدرت سے فائدہ اٹھانے کا راستہ اللہ کے احکام کو نبی کے طریقے پر پورا کرنا ہے. اور اللہ کے احکام کو نبی کے طریقے پر پورا کرنے کی استعداد جو آئے گی وہ ایمان سے اور نبیوں کی محنت سے آئے گی, اور وہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ نے وہ ذمہ داری بنا دی ہماری. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. تعلیم ایسا ساتھی کرائیں جو بات کو اچھی طرح سے رکھ سکے. فضائل کی تعلیم, یہ جو ہم دعوت دے رہے ہیں کہ لوگوں اللہ کے حکم سے ہوتا ہے, نبی کے طریقے سے کام ہے, کیسے؟ وہ فضائل کی تعلیم سے. اور بھائی ہماری فضائل کی تعلیم ہم اردو والوں کے لیے حکایت صحابہ ہے, فضائل قرآن ہے, فضائل نماز ہے, فضائل ذکر ہے, فضائل تبلیغ ہے, مسلمانوں کی موجودہ پرستی کا واحد علاج ہے, اور اسے جو ہے وہ فضائل صدقات کے دونوں حصے. اگر رمضان کا مہینہ قریب ہے تو فضائل رمضان میں سے بھی, اور فضائل حج کا زمانہ قریب ہے تو فضائل حج بھی. اور علماء اور عربوں کے لیے جو ہے بھائی وہ جو مشکات شریف کے 8 ابواب منتخب ہیں ان میں سے پڑھنا, اور ریاض الصالحین, اور یہ ہے حیات الصحابہ, یہ عربوں اور علماء کے لیے. تو تعلیم جو ہے وہاں تعلیم ایسا ساتھی تعلیم کرے جو تشکیل بھی کر سکے. دیکھو بھائی اللہ نے تو ساری کامیابیوں کے وعدے, دنیا آخرت کے مسائل کا حل اپنے دین میں جا رکھا ہے. یہ اس کے فضائل ہیں, اور یہ دین آئے گا محنت سے, اور وہ محنت ہے نبیوں والی. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے وہ محنت اللہ نے امت کو دی, اور حضور تو ساری انسانیت کے رسول ہیں, تو یہ محنت بھی بڑی عظیم ہے. تو اس محنت کے فضائل سنا کر ان کو اللہ کے راستے میں نکلنے پر آمادہ کیا جائے. کریں گے بھائی انشاءاللہ. اور بھائی یہ محنت, اس میں جتنا زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع ہوگا اتنی ہی ہماری تربیت ہوگی. یہاں سے نکلنا بھی کبھی جس جگہ پر ہے, آدمی اپنے گھر میں ہو, کسی ٹھکانے میں ہو, تو گھر والوں کے لیے اس ٹھکانے کے لیے حفاظت اور بہترین تحفہ 2 رکعت نفل پڑھ لیں یا 4 رکعت نفل پڑھ لیں کہ میں جا رہا ہوں اور جو ہے یہ نفل میری جگہ, 2 رکعت یا 4 رکعت نفل پڑھ کے پھر روانہ ہو. اور جس جگہ پر ہے وہاں سے نکلتے ہوئے دعاؤں کا اہتمام. یہ محنت ہے دعوت اور دعا. اللہ کے رسول نے ہر عمل کی ابتدا اور انتہا پر ہمیں دعا سکھا دی. اب اپنے ٹھکانے نکل گئے تو بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. کیا عظیم کلمات اللہ کے نبی نے ہمیں دیے. وہ کلمات جو اللہ کی بارگاہ میں ہم پیش کر رہے ہیں, کسی وزیر, کسی بادشاہ, کسی کارخانے والے, کسی ڈاکٹر, کسی انجینئر, کسی فلسفی کو اور کسی وزیر کو نہیں, اللہ کے ساتھ ہمارا کام کلامی. بسم اللہ, اے اللہ جس مہم کے لیے نکلا ہوں اس کی ابتدا تیرے بابرکت نام سے ہے. اللہ کے نام کی برکت کہ ایک انسان بھی روئے زمین پر اللہ کہنے والا ہوگا تو تحت الثری سے لے کر عرش معلیٰ تک جو کائنات ہے اللہ اس کو باقی رکھیں گے. اللہ کے نام کی برکت یہ ہے. اے اللہ تیرے نام کی برکت سے میں اس کام کی ابتدا کرتا ہوں. بسم اللہ توکلت علی اللہ, جب تجھ پر ایمان والا ہوں, آپ پر میں ایمان والا ہوں, تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے. اور اللہ ایسی کریم ذات ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کر کے اللہ کے حوالے کر کے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کفایت کرتے ہیں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم توکل کریں, بھروسہ کریں تو اللہ پر, اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ کا وعدہ ہے میں اس کی کفایت کروں گا.
فرمایا کہ اگر اللہ پر تم توکل کر کے اللہ کی اطاعت اور دین کی محنت میں لگ جاؤ، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلی، اللہ ایسے رزق دیں جیسے ان پرندوں کو دیتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی خوبصورت رنگ برنگی چڑیا، یہ چھوٹی چھوٹی اتنے رنگوں والی تتلیاں اور یہ سارے حشرات الارض، ان کو کون رزق دیتا ہے؟ نہ کارخانہ ہے، نہ زمین ہے، نہ عہدے ہیں۔ تغدو خماسا وتروح بطانا، یہ اللہ کو یاد کرتے ہوئے سوتے ہیں اور تہجد کے وقت یہ اٹھتے ہیں، پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور روشنی میں چلتے ہیں، خالی پوٹے جاتے ہیں اور بھرے ہوئے پوٹے آتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے دعائیں بتائیں، ان کو یاد کرنا، اپنے بچوں کو سکھانا، کتنی زبردست ہے۔ اللہ تیرے نام سے اس مہم کی ابتدا کرتا ہوں اور تجھی پر سہارا تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ، زندگی کا سرمایہ بہت قیمتی ہے، کوئی سانس بھی ضائع نہ ہو، نیکی میں اس میں کروں تو نیکی دیکھ کرنے کی توفیق بھی تیری رحمت سے ملے گی، اور گناہوں سے میں بچا رہا ہوں اور گناہوں سے میں وہ بھی توفیق تیری طرف سے ملے گی۔ اتنی بڑی دعا اللہ سے معاہدہ کر کے نکلتا ہے۔ فرمایا جو اس دعا کا اہتمام کرے، فرشتہ اس کے لیے اعلان کرتا ہے، ہوجیتا، تمہیں راہ راست دکھا دی گئی، وقوفیتا، اور تمہاری اللہ کی طرف سے جس پر بھروسہ کیا کفایت کر دی گئی، وہ تنہا عنک شیطان، وہ شیطان جو تمہیں اپنے ساتھ جہنم میں ڈالنا چاہتا ہے، سب سے بڑا دشمن ہے، اللہ نے اس کو بھی دور کر دیا۔ تو یہ دعا پڑھ کے چلیں، دو دو ساتھی چلیں، سیکھتے سکھاتے ہوئے چلیں، راستے کے دائیں طرف چلیں، اللہ کا ایک ایک امر نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے چلیں، بس اسٹاپ پر پہنچ کر وہاں انتظار کریں، جب گاڑی کے وقت ہے تو انتظار کریں۔ ریل گاڑی پر اگر جا رہے ہیں تو دو ساتھیوں کی خدمت مقرر ہو، وہی ٹکٹ لیں اور پھر ایک ایک ساتھی کو ٹکٹ دے دیں۔ ریل گاڑی میں سفر کرتے ہوئے ٹکٹ ایک آدمی کے پاس نہ ہو۔ اگر ریل گاڑی کا اسٹاپ بہت تھوڑا ہوتا ہے، گاڑی کے آتے ہی اترنے والوں کو اترنے دیں اور جو ہمارا درجہ ہے اسی میں ہم سوار ہو جائیں۔ بھائی بس والوں سے بات کرنی ہے، دیکھو ہم اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں اور ہمارے دور کا سفر ہے، اگر نماز کا وقت آ گیا تو اس سے بات کریں کہ جی نماز کے لیے ہم گاڑی کو روکنا ہوگا۔ الحمدللہ اب تو ماحول بن گیا ہے، شروع میں ماحول نہیں تھا تو ساتھی ہمارے اہتمام کرتے تھے، اگر گاڑی والا قبول نہ کرے تو سفر کو دو حصوں میں کر لیا۔ اور بھائی وقت سب سے قیمتی سرمایہ ہمارے پاس، اس لیے باوضو رہیں، یہ وضو ہتھیار ہے مسلمان کا، اس وضو کرنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دیتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک صحابی کا یا رسول اللہ فقر نے گھیرا ہوا ہے، تنگی ہے، فرمایا باوضو رہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے بلال جنت کی جس جرے میں گیا تیری قدموں کی آہٹ کو سنا، کیا عمل ہے؟ اے اللہ کے رسول پخانہ پیشاب جب بھی وضو ٹوٹتا ہے فوراً وضو کر لیتا ہوں، 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں۔ اگر باوضو ہے تو کتنے عافیت میں ہے کہ جو باوضو ہو کر سوئے اور رات کو اس کی آنکھ کھلے اور اللہ سے مانگے تو جو دعا مانگے گا اللہ قبول کر لیں گے۔ بھائی اس کی ہم عادت ڈالیں تو بس والے سے بات کی جائے۔ اور بھائی دیکھو یہ اللہ کے راستے میں مسلمان ہوشیار ہوتا ہے، اتنا بھولا بھالا نہیں کوئی نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے۔ کرایوں کے بارے میں ان سے بات، اللہ نے ان کی روزے بنائی ہے، یہ معلوم کر لیا جائے، جو کرایہ حق بنتا ہے وہ دیا جائے۔ اپنے جماعت کے ساتھی زیادہ ہیں اس لیے ان سے جھگڑنا اور یہاں ٹکٹ کم کروانا یہ ٹھیک نہیں۔ 1 روپیہ اللہ کے راستے میں اپنی جان پر خرچ کریں گے، قیامت میں 7 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب نامہ اعمال میں ملے گا۔ تو کتنی بڑی کمائی ہے جو اللہ کے دربار میں لے کر حاضر ہوگا۔ اور بھائی ہمارا سفر یہ بھی سنت کے مطابق، ریل گاڑی آ کر رکی ہے، اترنے والوں کو اترنے دیں، پھر ہم گاڑی میں سوار ہوں، اور بس ہے تو بھی دائیں پاؤں سے سوار ہونا، بسم اللہ پڑھنا، الحمدللہ 3 مرتبہ، اللہ اکبر 3 دفعہ، لا الہ الا انت سبحانک ظلمت نفسی، یہ دعا پڑھنا، آسمان کی طرف مسکرانا، دیکھ کر مسکرانا، اور سواری چلنے لگے تو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، اور سفر کی دعائیں بھی پڑھ لیں۔ یہ دعائیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں جو اللہ کو پسند ہیں، اللہ کی مدد ہے ہمارے ساتھ، اور کتنا وقت اللہ کے ذکر میں گزرے گا۔ اب جبکہ ہم نے جو لگانے والے اعمال ہیں اس میں اپنے آپ کو لگا، کیا ہم دعوت میں رہیں، دعوت دینے میں لگیں؟ اگر ہم پرانے ساتھی تو بھی ایک دوسرے کو دعوت دیں، قربانی میں آگے بڑھنا، صفات میں آگے بڑھنا، یہی نہیں کہ دعوت نیوں کے لیے، ان کو بھی دعوت دیں، یا پھر اپنے تعلیم و تعلم میں لگیں،
6 نمبر سیکھنا اور جو ہے صورتیں یاد کرنا، دعاؤں کا سیکھنا اور جو فضائل کی حدیثیں ان کو یاد کرنا تاکہ ہمارا بیان وہ فضائل کی حدیث کے اندر ہو۔ تو یہ تو ہم دعوت تعلیم میں ہو، دعوت میں ہو یا تعلیم و تعلم میں یا ذکر و عبادت یا خدمت، ان اعمال کو زیادہ کرنا ہے، ان اعمال کو زیادہ کرنا ہے۔ اور تنقید سے اور جو ہے تحقیر سے، تقابل سے، ان چیزوں سے ہم نے بچنا ہے۔ اسراف کے وقت اور پانی اور اس طرح مال، ہر چیز ضرورت سے زیادہ لگانا، اس سے بچنا، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ ہمیں تو وضو نہر پر وضو کریں، یہ تربیت ہے کہ پھر بھی ضرورت سے زیادہ پانی نہ لو۔ یا رسول اللہ وہ تو نہر ہے، ہم منہ دھوئیں گے تو پانی اسی میں گرے گا، کہ ٹھیک ہے پانی تو اسی میں گرے گا، لیکن تم تو اس بات کے مکلف ہو کہ تم کتنا پانی استعمال کر رہے ہو۔ اسراف سے بچیں۔ اسراف کہ ہمارے دلوں میں لوگوں کی چیزوں کی طرف جھانک ہو، ہم جن کے پاس مہمان بن کر اللہ کے راستے میں آئے ہیں، یہ ہمیں کھانا پیش کریں یا ہماری چائے لے آئیں، نہیں بھائی نہیں، اللہ کی طرف بلانے والا، ان کی نیت تو خالص ہو۔ انبیاء کرام سب کچھ لگا کر بھی کہتے تھے ان اجری الا علی اللہ، اس کا اجر تو میں اللہ سے چاہتا ہوں، اللہ ہی اس کا اجر دے سکتے ہیں، کائنات ساری اور ہماری اس اجر کے پاسنگ میں بھی نہیں آ سکتی۔ تو اسراف سے بچنا ہے، اور اسراف سے بچنا ہے، اور زبان سے کسی سے مانگنا، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور ساتھیوں کی کسی کی چیز بغیر اجازت کے استعمال کرنا، اس سے بچنا ہے۔ لگنے والی چیزوں میں لگنا اور جن سے بچنے کا کہا گیا ان سے بچنا۔ اچھا، سفر کرتے ہوئے اگر گاڑی میں سفر ہے، لمبا سفر ہے، تو مسلمان کو نماز کا اہتمام یہ بہت ضروری ہے۔ نماز کی نظام الاوقات یہ بھی نماز کا حصہ ہے۔ تو جس طرح سفر ہے وہاں نظام الاوقات، کس وقت ظہر کا وقت داخل ہوتا ہے، کس وقت عصر کا وقت، اس کا اہتمام، اس کا جو ہے یہ اہتمام سے دیکھ لیا جائے۔ اور ریل گاڑی میں اگر باوضو ہم پہلے سے ہوں، اگر عذر بھی ہوتا ہے تو اپنی ساتھ کین یا بالٹی اس میں پانی لے جائیں۔ بعض دفعہ گاڑی میں پانی ختم ہو جاتا ہے، اور بھی جو پانی ہے وہ پوری ڈبے والوں کا جو ہے حق ہے۔ ہم ٹوٹی کھول کر پانی ختم ہو جائے، 10 آدمی 12 آدمی یا 2-3 جماعتیں ہیں تو پانی ختم ہو جائے گا۔ اپنے ساتھ ہو، ڈبے ہوں، ٹھیک ہے، باوضو ہو۔ اگر گاڑی کسی جگہ رکتی ہے، اطمینان سے وقت لکھا ہوا ہے کہ 20 منٹ رکے گی، تو بھائی اتر کر اذان گاڑی میں دے دیں، اتر کر اگر سفر والی نماز ہو باجماعت نماز پڑھیں اور پھر گاڑی میں سوار ہو جائیں۔ لیکن تھوڑا رکی ہے، اطمینان ہے، کوئی نہیں، تو ایسا نہ ہو کہ نماز شروع کر دیں، گاڑی چل پڑے اور پوری گاڑی دیکھ رہی ہے اور یہ جناب اللہ والے اب دوڑ رہے ہیں نماز کو توڑ کر، یہ مناسب نہیں۔ اگر گاڑی نہیں رکتی، گاڑی کے راستوں میں، دروازوں پر، اور بعض گاڑیوں میں کمرہ بھی ہوتا ہے، وہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ بس والے سے بھی بات کی جائے کہ جی ہم نے نماز کا وقت، آپ کو پتہ ہے راستے میں کہاں مسجد آتی ہے، کہاں پانی کی وافر مقدار ہے، ساتھ ہی اتر کر استنجا وضو بھی کر لیں اور نماز بھی پڑھ لیں۔ اگر سب باوضو ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن استنجا یہ انسان کی ضرورت ہے، تو اترتے ہی استنجا وضو کی طرف متوجہ ہوں، اور پھر جلدی سے اس نے 10 منٹ دیے ہیں، اس سے 8 منٹ میں ہم اپنی نماز، اور بھائی کتنی ہی اچھی بات ہے، ہماری دعوت ایسی چلے کہ پوری گاڑی نماز کے لیے اتر جائے، اور ڈرائیور اور کنڈکٹر ان کو بھی نماز میں شامل کر لیں، کتنی اچھی بات ہوگی۔ لیکن اس کا وقت مطلب یہ نہیں کہ ہم وقت ضائع کریں، سب سے قیمتی چیز ہمارے پاس وقت ہے۔ راستے میں دعوت دیتے ہوئے ساتھی دعوت میں لگنا ہے، دعوت لمبا سفر ہے، پھر تعلیم کا حلقہ بھی لگا لیں، ساتھی آپس میں سیکھتے سکھاتے رہیں۔ اور جن لوگوں کو دعوت دینی ہے، جو اچھا یہ ہے کہ جو نئے نئے لوگ ہیں ان کو اللہ نے موقع دیا ہے کہ وہ ہمارے لیے میسر ہیں۔ اللہ نے حکم دیا ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہتے ہیں اپنی عبادت کے احکام کا اجمال اللہ نے قرآن پاک میں، نماز پڑھو، لیکن کتنی رکعتیں ہیں، کون سا وقت ہے، یہ حدیث سے پتہ لگتا ہے۔ روزے کو تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے، یہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا، تفصیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ اسی طرح باقی احکام، لیکن دعوت کی صفات اور احکام اللہ نے قرآن پاک میں۔ آپ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ، کہ جس کو دعوت دے رہے ہیں اس کا مزاج دیکھیے، اس کی دینی سطح دیکھیے، اس کے لیے آپ نرمی اختیار کیجیے، اور انداز کہنے کا بہت مناسب ہو جو دل کو لگے۔ کسی کو یہ کہنے دے تمہاری ماں کا قسم آ رہا ہے، یہ لڑائی کرانے والا ہے، اور آپ کے والد ماجد قبلہ تشریف لا رہے ہیں، یہ دل کو کھینچنے والا جملہ ہے۔ تو بھائی دعوت دیں،
اور دعوت کیا ہے کہ ان کو یہ بتانا کہ مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہماری ذمہ داری کیا ہے. اللہ نے کامیابی دین میں رکھی ہے اور دین اللہ کے احکام کا مبارک زندگی کا جو اللہ نے پسند کیا, نبی نے چل کر بتایا, اس میں وہ دین وہ ہے. اور یہ دین آئے گا نبیوں کی محنت سے, فضائل سنا کر, حکمت کے ساتھ. کیا مطلب کہ اس کا نام پوچھ لیا جائے, کتنی دیر وہ ہمارے ساتھ ہوگا یہ پوچھ لیا جائے, اور کوشش کی جائے کہ اس کے اترنے سے پہلے وہ بات پوری سمجھ جائے. اللہ نے اس کام کو اتنا زبردست بنایا کہ اعلان کرنے والا چند سیکنڈوں میں اپنی بات کا خلاصہ سامنے رکھ دیتا ہے. او بھائیو, اللہ نے میری اور آپ کی اور دنیا کے سارے انسانوں کی, دنیا اور آخرت کی پوری کامیابی اپنے مبارک دین میں رکھی ہے. اور مبارک دین زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جو اللہ نے بنایا, اور یہ نبیوں کی, انسانوں کی زندگی میں نبیوں کی محنت سے آتا ہے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے اور اس کی وجہ سے اللہ نے یہ محنت ہمیں دی ہے. اور اس کے بارے میں بات ہوگی, چند سیکنڈوں میں بات کو سمجھا دیا, متکلم چند منٹوں میں اس کو سمجھا دیتا ہے. تو بھائی اس لیے اب کتنا وقت, 10 منٹ, 15 منٹ, 20 منٹ, اترنے سے پہلے وہ ساتھی سمجھ جائے. اور بھائی ہم نے تو استغنا کے ساتھ اپنا سب کچھ لگانا ہے, اکرام کرنا ہے, لیکن لوگوں کے مال کی طرف اور چیزوں کی طرف نہ نیت ہو, اور دیں بھی تو معذرت کرنی ہے. سفر میں وہ کوئی کھانے پینے کی چیز پیش کرے تو معذرت کر دی جائے. اور بھائی اگر وہ یہ کہے کہ میں تو نقد آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں, کہ نہیں یہ ایک نظام ہے, ماشاء اللہ, اللہ قبول فرمائے. آپ نے نیت تو بڑی اچھی کی ہے, ثواب اس کا مل گیا, لیکن اپنی مسجد والوں کے ساتھ جڑیں, نمازیں ان کے ساتھ پڑھیں, تعلیم میں ان کے ساتھ بیٹھیں, اور مشورے میں بیٹھیں, گشتوں میں جائیں, اور سیروزے میں چلیں, اور پھر ان کے ساتھ جو ہے اللہ کے راستے میں آ جائیں. پوری تفصیل ان کو سمجھا دی جائے. بھائی کریں گے کوشش انشاءاللہ. اچھا بھائی, بس یہ ہے کہ اس راستے میں مشقت اور پیدل چلنا, یہ اپنے آپ کو لگانا ہے, اللہ کے لیے کو دکھانا ہے, تھکانا. ہم ایسے آرام دینے بنے کہ سواری کو مسجد کی دروازے تک لے کر آئیں, کہ یہ تبلیغ والے ہیں, دنیا میں اللہ کا دین پھیلائیں گے, امت کو قربانی پر کھڑا کریں گے, اور خود جائیں مسجد کے, اور سواری کو مسجد کے دروازے پر لے جائیں. نہیں بھائی, جو بس اسٹاپ ہے یا دور, ہمارا بستر اٹھانا اور دو ہو کر چلنا, یہ بھی دعوت ہے. یہ فضائیں, یہ آسمان, اور یہ زمین, اور یہ پتھر, اور یہ پہاڑ, اور یہ نباتات, اور یہ جاندار گواہی دیں گے قیامت کے اللہ کے, اللہ ہم نے اللہ تیرے راستے میں چلتے ہوئے دیکھا ہے ان کو. اس لیے چل کر یہاں سے بھی چل کر جائیں, اور اڈے تک جا کر پھر بیٹھیں, اور پہلے اتر کر پھر چلیں. یہ بستر سر پہ رکھنا, سامان ہاتھ میں لینا, دو ہو کر چلنا, دعوت دیتے ہوئے چلنا, ذکر کرنا, سانسوں کا چڑھنا, پسینے کا آنا, یہ اللہ ایسے لطیف ہیں اور باریک بھی ہیں, ہر چیز کا ایک ذرے کا اللہ اجر عطا فرمائیں گے. اچھا بھائی, جہاں بس سے اترے یا جہاں اسٹیشن سے اترے تو ساتھیوں کو جمع کر لیا جائے. اگر ساتھیوں کو تقاضا کرنا چاہتے ہیں کر لیں, اور پھر جمع ہو جائے. گزرنے والوں کو بھی لے آئے. نیت کی تجدید اور ساتھیوں کے حوصلے کو بڑھانا, کیونکہ شیطان تو آئے گا, تھکاوٹ ہوئی, بھوک و پیاس لگی, گرمی سردی لگی, تو شیطان نا امید کرے گا. حالانکہ یہ بھوک اور پیاس, اور حالانکہ یہ تھکاوٹ اور یہ گرد و غبار, اس کی کتنی قیمت ہے. اور جو ساتھی گزر رہے ہیں ان کو بھی ساتھ لے لیں, تاکہ وہ بھی سنیں کہ ہم کس لیے آئے ہیں. دیکھو بھائی, اللہ کے راستے میں ہمارا نکلنا, گاڑیاں بھری ہوئی سفروں سے, بسوں میں اور مسافر بھی تھے, ان کا نکلنا دنیا کے لیے ہے جس کا حساب اللہ کو دینا پڑے گا, اور ہمارا نکلنا اللہ کے دین کے لیے ہے جس کا حساب اللہ ہمیں قیامت میں عطا فرمائیں گے. اور یہ نکلنا کتنا قیمتی ہے, اس کی مشقتیں کتنی قیمتی ہیں. دنیا والے بھی بھوک اور پیاس اور تھکاوٹ کی چیزیں ان کے ساتھ ہیں, اور ہم پر بھی آئی ہیں. اللہ اس کا سب سے ادنا تکلیف اور بغیر اختیار کے مٹی کا اوپر گرد و غبار کا گرنا, اللہ اس پر بھی اجر عطا فرمائیں گے, اور سب مشق بنا کر ہمارے جسموں پر ڈالیں گے. اور مقصود کیا ہے کہ بھئی ہر بستی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مدینہ کی بستی کا نمونہ بن جائے, ہر مسجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسجد کا نمونہ بن جائے, ہر مسلمان توبہ کر کے دین پر چلنے والا بن جائے, اور دین کی محنت کرنے والا بن جائے. جو بستی والے ہیں جو اس بات کو سنیں گے اور پھر دعا مانگیں,
اور آنسو 2-3 بہ جائیں، اے اللہ یہ ہمارے مسلمان بھائی ہمیں بھی ہدایت دے دے، ان کو بھی ہدایت دے دے، ان کو ہمیں دنیا آخرت کی پریشانیوں سے محفوظ فرما، اے اللہ دین کی محنت کے لیے قبول فرما۔ تو یہ بستی والے جو سنیں گے آپ کی بات کو سن کر کہ یہ کس لیے آئے ہیں، آپ کی دعاؤں سے آپ کے نمائندے بن کر جائیں گے اور بستی والے سے کہیں گے یہ اچھے لوگ ہیں۔ تو راستے کے دائیں طرف چلنا اور نظروں کی نیچی حفاظت کرنا، آنکھیں نیچی کر کے چلو۔ صرف یہ تو حلال ہے جی، کتنی حلال چیزوں سے ہمیں بچنا پڑے گا۔ فرمایا یہ نظر شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس چیز پر پڑتی ہے اس کا عکس دل میں لے آتی ہے اور پھر نماز کے وقت شیطان یاد دلاتا ہے۔ آج کل کی چیزیں تو اتنی اس میں زینت اور جو ہے چمک ہے کہ یہ دل کو کھینچتی ہیں۔ اب جو اللہ کی طرف دھیان توجہ اس کا علاج کہ ہم نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے اور دو ساتھی ہو کر چلیں، راستے کے دائیں طرف ہو کر چلیں، اللہ سیکھتے سکھاتے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بستی کی دعا اللہم بارک لنا فیہا، اللہم بارک لنا فیہا 3 مرتبہ، اللہم ارزقنا جلاہا واعذنا من وباہا۔ پرانے ساتھی ان دعاؤں کو پڑھے اور نئے ساتھیوں کو دعا پڑھا دی جائے اور پھر ان کو دعائیں سکھائی جائے۔ صبح کی دعا، شام کی دعا، کھانے کی دعا، بستی میں داخل ہونے کی دعا، نکلنے کی دعا، مسجد میں جانے کی دعا پڑھا دی جائے اور بعد میں سکھائی جائے۔ اور وہ مرکز ہے یا مرکزی مسجد ہے، وہاں گئے پرانے ساتھی آ جائیں گے، وہ ساتھی بھی آ جائیں تو ان سے مسجد کے حالات لے لیے جائیں اور ان کو اپنی جماعت کی نوعیت بتا دی جائے۔ یہ کام ہے، ایک مقصد ہے، یہ نہیں کہ بس گئے اور عمل کر کے ہم واپس آ گئے، نہیں، دینی جو سطح ہے اس کو دیکھ کر ان کو آگے دین پر چلنے کی کیا سطح ہے